دنیا تباہ کرنے والا بندہ تے دو تیرن پہ گل کرنے والی کرے ایسی چیزیں نہ دیکھا کرو، گناہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اتنا طاقتور بندہ ہے، جو بدر حنین میں حیدر کرار کے ساتھ جنگ، امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین کربلا میں ہی عباس کی بازو پر ہے۔ یاد رکھنا، اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا، اجازت نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ دیکھ لیں حضرت قاسم کا اجازت ملی ہے، اکبر علیہ السلام کا اجازت ملی ہے، جتنے بھی بھائی کا اجازت ملی ہے، مگر جب عباس علیہ السلام اٹھتے تھے آمدے بیٹھ جائیں، اجازت تو دی نہیں۔ اگر حسین اجازت دیتا تو بات دنیا کو دوسری کونے پہ لے جاتے۔ اتنی طاقت رکھتا ہے عباس دوستو، میں جاننا دنیا کی پتا۔ اس لیے وہ نا ہم نے مجھے نا ہر سال میں تقریر کرتا تھا 10 محرم شاطر بیان کرنی، اور بہت ہمت کی بات ہے یہ شاطر بیان کر کے پھر میں نے رات 2 بجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں سامنے رکھ رہا ہوں، کلمے کی قسم کھا رہا ہوں، سٹیج پہ بیٹھا ہوں، رسول یہ منبر رسول ہے۔ تو میں ہر سال جب بیان کرتا تھا یا وہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سنیں 2 یا 2.5 کا ٹائم ہوتا میں خدمت میں چلا جاتا، یا الہی کاش میں بھی آقا کے ساتھ ہوتا، جنگ کرتا، دشمنوں کو مارتا، یزیدی کو مارتا۔ ہر سال 6 سال کے بعد میں روم میں گیا، اسٹڈی میں قرآن پر کھولا ہوا ہے، ایک سوٹ نکالی ہوئی ہے جو امام علی مقام پڑھا کرتے تھے، جب لینے پہ آپ کا سر اقدس تھا، وہی میں پڑھ رہا تھا بار بار پڑھتا وہی مجھے اونگ آئی۔ میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھا جائے مسلمان کو یقین کرنا چاہیے، نہیں کرتا نہیں سانوں کوئی پرواہ نہیں۔ اب دیکھ لو، جب مجھے اب میں اتنا سویا بھی نہیں، جاگتا بھی نہیں، تو میں نے دیکھا لشکر جلال ہے، ایک طرف خیمے ہیں، ایک شخص کھڑا ہے۔ میں تھوڑا سا قریب گیا تو میں نے دیکھا میرے ابا جان حسین اعظم پاک تھے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے دیکھا، میں نے کہا ابا جان آپ یہاں، میں آگے تو میں آگے گیا، ان کی صورت تبدیل ہوئی، جب تبدیل ہوئی میں تھوڑا پیچھے ہوا، لیکن آپ وہاں میں حسین ہوں۔ حضور نے پہلے پہلے انہوں نے مجھے یقین کروایا کہ شاید مجھے پہچانے لگا، میری شیخ کامل صورت پہ آئے، میں نے پہچانا، شکر ہے، کیونکہ خبر اچھی گل مک جانی ہے، ماں تقول بیٹی حاضر اجل شیخ تو کہتا کیڑی ہستی ہے جن کا کوئی شیخ ہویا، حضور رحمت اللہ علیہ ہے، اس کے پیر کی صورت پہ آئیں گے، جب پیر کی صورت پہ آئے ہم پہچانیں گے یہ تو ساڈے پیر نے، وہ جھکاں گے قدم والے کھل گئے جنت کی باری۔ جڑا کہے گا لا ادری اسی نہیں جانتے کون ہے، بچ گئے ہاں، ایتھے گچ گئے ہاں، بچ گئے ہاں، ایتھے گچ گئے ہاں۔ شکر ہے کہ حضور دے سانو انہوں نے چنے ہوئے، اسی کون چننا ہے۔ تو میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو سرکار میں کیسے آنا ہوا، میں نے اس کی جناب دل کی بھید جانتے ہیں، میرا جو دل ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جناب کی مخالفت سے جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا علی اکبر پانی لاؤ، مجھے یاد ہے حضرت علی اکبر کھڑے رہے، میں سٹیج پر بیٹھا ہوں، ہر سال میرا یہی خواہش تھی، اور میں یہ سوچ کر سوتا تھا، اور خلوت میں حدیثیں سہاستا رکھ دی، اور کتابیں نہیں، تفسیریں 4 قرآن سیڈوں پہ رکھیں، ایک میرا اپنا ایمان تھا، شاید مجھے سکتی بلا لیا مہربانی، میں اپنا ایمان، جیسے کہ کوئی عمل کرتا ہے کوئی ہو گیا، 4 قرآن سیڈوں پہ سہاستا، 6 کتابیں، بس یہی درمیان میں قرآن کا جس کی سیڈ پہ چہرہ رکھ کے پڑھ جاتا۔ سبحان اللہ، میرے شیخ کامل ہے،
میں نے کہا جناب آپ دلوں کی بات جانتے ہیں، میرا دل یہ ہے کہ میں جناب کے دشمن سے مقابلہ کروں۔ ہمیں علی اکبر پانی لاؤ، علی اکبر خاموش ہے، آپ میں زور کر رہے ہیں ساڈے کو پانی کوئی نہیں۔ میں کہ مولا کوئی مان جاواں تواڈے کو، میں نے پھر جنگ واسطے اجازت، ہاں میں ٹھیک جا، میں جنگ کردا۔ حضور نے فرمایا میرا پتر مرحبا، مرحبا، پتہ نہیں کتنے ہی میں یزیدی کٹ دیتے۔ حضور قبلہ عالم سائن اعظم پر زندہ باد، 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 حضور قبلہ عالم سائن اعظم پر زندہ باد۔ اسی لیے کتنے موزی کاٹے اور میں نے گھوڑا اوپر سے بھگا کر واپس لایا، کیا اگر ایک گھونٹ ملے دمشق چھوڑ رہا ہوں، ہاں میں ادھر ملے پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں۔ یہ مجھے اسی طرح جو آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ میں نے اوپر دیکھا میں نے کسی ہستی کو پہچانا، کون ہے؟ ہم بس تھوڑی دوری ہے۔ پھر میں دوبارہ نکلا، مجھے گردن میں تلوار لگی اور میں نے کہا یا آقا حسین۔ امام علی مقام باز کی طرح پہنچے اور مجھے اٹھایا اپنے راج میں رکھا، کہا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی، سرکار کی زلف عنبری میرے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ بس میں نے اتنے ہی کہا مولا مجھے معاف کر دیا۔ ہم آیا وہ ظلم کر رہے ہیں، اسی تین ویتھے معاف کیتا، آغا معاف کیتا، حسن نے معاف کیتا، علی نے معاف کیتا، سارے نے معاف کیتا۔ وہ پھر وہ نماز کا ٹائم ہو گیا، جس نے پھر مینوں ہلایا، میں اٹھیا کہ میں کہ پتہ نہیں کی ہونا سی، وہ میں نے ڈر دو۔ میں پھر مفتی صاحب کو گیا، ایک اور دوست اور 100 سال اٹھتے ہیں درویش میں، انہوں کو میں جا گیا، انہوں نے میری جیب میں گال کرا، انہیں سینے میں لاکھ ملے، اگر ساڑھے تک جواب کوئی نہیں، جس سے امام والی ملے نے وہی ملے نہیں۔ تاں پھر پہلے دنوں میں گیا تھا، میرے پیر کی صورت تھی، تاں میں کہنا شبیہ امام حسین پھر اللہ دیو ساڈا کی کریے۔ جدو میں گیا سا تو صورت ہی نہ دی سی، ہن کی کریے؟ لوگ کی اعتراض کرتے تھے کرن، ہمیشہ مکھی ڈنڈی زخم تے بہندی کری شہد دی مکھی بیٹھی۔ وہ سرکاری دعا میں سے صدق اچانک یاد آ گیا، آپ تشریف فرما تو پانی خشک روٹی، پانی سے بھگو کے حضور کے نام پر خشک روٹی، پانی سے بھگو کے حضور کے نام پر اتنے شہد دی مکھی بن بنائی، سرکار نے تبسم فرمایا۔ کوئی چرند ہو، کوئی پرند ہو، کوئی نمدات ہو، کوئی نمدات ہو، کوئی حشرات ہو، کوئی انسان ہو، کوئی روح والی چیز ہو، کوئی غیر روح چیز ہو، حضور ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، ان کی بولی جانتے ہیں۔ آپ تبسم فرمایا، میں آئینہ حیدر کر رہا ہوں لبیک آقا، میں جاؤ یہ مکھی ہے، یہ شہد ہے، اس مکھی اس کے ساتھ جاؤ، ایک پیالہ لے جاؤ، جہاں لے جائے وہ لے کر آ جائے۔ مکھی آگے آگے حیدر کرار کے پاس پیالہ ہے، آپ پیچھے پیچھے ہیں، مکھی آگے شہد کے اوپر کی اس نے بن بنائی گھومی اور شور برپا کیا، شہد مکھیوں نے شہد کو چھوڑ دیا، ایک باہر نکلی، حیدر کرار نے پیالہ نیچے کیا، وہ لبریز ہوا، جب ایک قطرہ فل ہوا اس نے بند کر دیا انہوں نے، بعد ایک قطرہ نہیں گرا۔ آپ آگے پھر مکھی آگے آگے، حضور پیچھے پیچھے، سامنے سرکار کے سامنے پیش کیا، حضور نے پھر مکھی میں ڈبویا، جب تناور فرمایا تو آمد سبحان اللہ، سرکار سبحان اللہ۔ جب تناور فرمایا پانی ہو اسے نوش کہتے، کھانے کو تناور کہتے، یاد رکھو کہ پانی کھاون نوش نوشا کی رکھتے۔ جب وہ آپ نے تناور فرمایا تو آپ نے فرمایا اے مکھی یہ تم شہد کہاں سے لیتی ہے؟ اچھی مولا میں کڑے میں پھول بھی لیتی ہوں، میٹھے پھول بھی لیتی ہوں، پھیکے پھول بھی لیتی ہوں، ہر جگہ سے اکٹھا کرتی ہیں ہم سب مچھلی، پھر شام کو اگر ہم کچھ چھتے پہ ڈھیر دیتی ہیں، یا مولا جب ہم ڈھیرتی ہیں وہ ساری رات ہاتھ کے اوپر ہم درود پڑھتی ہیں، اس لیے مٹھاس پیدا ہو گئی، اس لیے مٹھاس سرکار دا نام لیا مٹھاس پیدا ہوندی ہے۔ کہ اللہ میں عاشق رسول اللہ لوکا ہوتے تم ترا نکتہ چینیاں کاہے کپور تیرے نل تے مکھی چنگی جی سرکار تے درود تے پڑھ دی اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم وسلم علیہ، درود تو پڑھ رہی ہے نا سرکار پر۔ اور آپ نے پتہ کی فرمایا
فیہ شفاء للناس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مکھی تو ہمارے اوپر درود پڑتی ہے اور یہ اس لیے شہد میٹھا جا جو شہد کھائے گا وہ شفا پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ ایسی درود پڑھ دیا ہے ساڈے تو شفا کی نہ ہوئے، ایک مکھی شفا دیتی پئی ہمیں تو ہمارے اوپر درود پڑتی ہے اور وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے، جو شہد کھائے گا بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جیسے میں درود پڑھنے ساری بیماری کی بھی نہ دور ہو، ایمان پکے کر لو مکھی دا مساڈے ڈھیر ایمان۔ ایک دفعہ میرے شہر کامل میرے پیر مرشد آپ جمعہ پڑھاتے تھے، اتنی دنیا کہ ہم گاڑیاں نہیں گن سکتے تھے، اتنی دنیا اوپر اوپر نیچے یہاں مت کے بعد اوپر بیوی یعنی کہ لاکھ سے اوپر ہوتے تو ایک دم سرکار جمعہ کا محرم اور آپ شاعت بیان فرما رہے تھے، شاعت بیان کرتے کرتے آپ اپنے منبر رسول سے اٹھ کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حضور آگے چل پڑے، جمعہ چھوڑ دیے سرکار نے تقریر فرمانے۔ اب جہاں حضور کا مزار پاک ہے میرے شہر اقامت کا، جہاں حضور آگے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے ہوئے اور آنسو چل رہے ہیں۔ حضور کے دوست بھی موجود ہوتے تھے ساتھ میں، بولتے نہیں تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک دوست تھا وہ ڈوبی والے کے نمبردار، اس نے عرض کی سرکار ہمیں بھی کچھ بتائیں نا کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا جب میں تقریر کر رہا تھا نا تو میں نے کہا امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین نے جب تلوار نکالی حیدر کرار ماری چلانے لگے تو میں نے دیکھا سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سرکار ہال میں کھڑے تھے جہاں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، آنکھیں نم ہیں، جہاں میرا پیر حسین کھڑا تھا، اس لیے میں جمعہ چھوڑ کر آ گیا۔ تب جس خواب میں جس طرح سامنے یا جس طرح بھی آ جائے شیطان کی صورتوں پہ نہیں آ سکتا۔ شیطان نے کہا، شیطان نے یا الہی جب اس نے دیکھا تمام شہادتیں ہو گئی، تقدیر بھی عاجز آ گئی، جب شہادتیں ہو گئی تو نیزے پہ سر رکھا سرکار کر کر سر اقدس، تو جب قرآن پڑھا تو شیطان نے کہا یا الہی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آدم علیہ السلام سے ایسی ہستی نہیں ہونا ہے، میں آپ کی ربوبیت کی قسم اٹھاتا ہوں میں سجدہ نہیں آدم کے قدم چھوتا۔ مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں اس جملے پہ غور کیجیے، یا الہی انہوں نے کہا یا الہی میں آپ کا محبوب ہوں، یا الہی مجھے ہر چیز آپ نے رحمت العالمین بنایا، مجھے خاتم النبیین بنایا، مجھے امین بنایا، مجھے صدیق بنایا، مشرق مغرب شمال جنوب کو امیر بنایا، امیر بنایا، عرش مالا پر احمد بنایا، دنیا پہ محمد بنایا، تاخسات محمود بنایا، اور یہ کی چیز کیوں نہیں دیتی ہے؟ ہر چیز بھی ہے، ایک چیز کیوں نہیں دی؟ میرا دل کرتا ہے کہ بار بار اب میں میرا نا مجھے ایسی کری میں یہی لفظ کہتا رہوں، یہی لفظ کہتا رہوں بار بار، اور تقریر کرنی کوئی یہی کہتا میں بار بار لوگوں کو بتاؤں، یہ بار بار بتاؤں کہ کیا ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی بندہ لفظ پکار میں بڑھایا سا کہ جب سے مجھے اس نے لات ماری یہ فیض ملی، سبحان اللہ۔ ہکو تار ہمیشہ چھک، ہکو نال محمد لا ہر پاسے نہ پیا تکا، ہکو ہی چنگا ہے۔ اللہ نبی علی جتے دانے سوگند بنا میں حسین ابن علی، مجھے قسم حسین علیہ السلام کی، نہ وہ اللہ جیسا، نہ وہ نبی جیسا، نہ وہ علی جیسا، یہ دو واقعیت شیرے کے نام سبحان اللہ۔ ایک ہے ہم ایک۔ اب دیکھو یا الہی ہر مقام دیا،
پر مجھے ایک مقام کیوں نہیں ملا؟ میرے محبوب یہ ہو سکتا ہے میں اپنے